میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. آج کے پروگرام میں ہم پی ٹی آئی کے 5 اگست کے احتجاج اور یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خالد مسعود آفریدی صاحب اور عبد المتین صاحب، جو کہ رہنما ہے آل پارٹیز کانفرنس کے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. خالد مسعود صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. 5 اگست پی ٹی آئی کا آج احتجاج ہے. ہم لاہور میں ہیں، یہاں تو اس طرح سے کوئی ہلچل نہیں دیکھ رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ کہاں پہ جمع ہیں؟ رکاوٹوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی خیبر پختونخوا میں جہاں احتجاج کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پاور بیس ہے وہ کے پی کے، اس طرح جس طرح پیپلز پارٹی کا سندھ ہے اور پی ایم ایل این کا پنجاب. تو جو اسٹریٹ پاور اگر آپ کہہ لیں، جو پاور بیس ہے وہ یہاں خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ ساؤتھ کے پی ہو یا نارتھ کے پی ہو یا سینٹرل کے پی. اب میں جو بیٹھا ہوں، میرا جو ہوم گراؤنڈ ہے یا جو آپ کہہ لیں ہوم ڈسٹرکٹ ہے، وہ سینٹرل کے پی کے ہے مردان. یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ میرے کافی جاننے والے آئے گئے بھی، میرے اپنے فیملی کے لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، ایم پی اے کے لیول پہ ہیں، ضلعی صدور کے لیول پہ ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو ابھی تک دیکھا گیا، مطلب شام تک میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ بڑا ہی ڈس اپوائنٹڈ ہے پی ٹی آئی کے لحاظ سے. ریاست کے لیے تو بڑا ایک خوش کن چیز ہے حکومت کے لیے کہ یہ کوئی لوگ نہیں نکلے، یہ بڑی بات. لیکن پی ٹی آئی کے ایز اے کے پی کے چیپٹر کے لحاظ سے بڑا ہی مایوس کن تھا. تو یہ جو لوگ نہیں نکلے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں پہلے والے احتجاج یاد ہیں کہ ہم نے ان احتجاجوں کے دوران کچھ خاص نہیں کیا تھا، تو اس بار بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ خیبر پختونخوا کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ چلے پنجاب کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے کبھی ہوا کرتے تھے. تو خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے اس احتجاج سے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رمضان صاحب، اس میں کافی عوامل کار فرما ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو اب میں آپ کو اگر احتجاج کا بتاؤں، ایون موٹر وے جو رشکئی انٹرچینج ہے، توابی انٹرچینج ہے اور پشاور انٹرچینج، یہ 3 بڑے انٹرچینج جو کہ مل کے کراؤڈ یہاں پہ ہمارے اپنے فیملی کے جاننے والے لوگ صبح سے لے کے شام سے پشاور سے آئے، انہوں نے کچھ آبزرو نہیں کیا وہاں پہ، بہت کم اکا دکا جو کارکن. اب جو عوامل کا آپ نے بتایا ہے، اس میں کافی عوامل. نمبر ایک، جو ان کا پہلے ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، جس طرح انہوں نے دھرنا کیا 26 نومبر پہ، خاص کر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو رول ہے وہ بڑا مایوس کن ہے، مشکوک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ریاست کو ہندوستان سے جنگ کرنے کے بعد ایک پذیرائی ملی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک نہ صرف نیشنل سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ ان کی ایک گراف بڑا اور عزت اور شہرت میں اضافہ ہوا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور تیسری، یہاں کے پی کے حوالے سے بتاؤں تو جو کہ لوکل گورننس ہے، اس میں کرپشن اور اس میں مس گورننس، وہ اس کا توتی بول رہا ہے. یہاں پہ لوگ مایوس ہیں یہاں کے لوکل لیڈرشپ سے، اور یہ سارے عوامل بنا کے اس احتجاج کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا. عبد المتین صاحب، یہ پی ٹی آئی نے بھی 5 اگست جو ہے اس کو احتجاج کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور 5 اگست ہی یوم استحصال کشمیر ہے. کیا پی ٹی آئی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ دن تو یوم استحصال کشمیر ہے، تو میں اپنا جو احتجاج ہے وہ کسی اور دن رکھ لوں، یا جان بوجھ کے رکھا جس سے اس دن کو، اس کاز کو نقصان پہنچایا جائے، یا محض وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس بات کا کہ جی یوم استحصال کشمیر بھی ہے اس دن جس دن وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں 5 اگست کا تعلق ہے جس کو یوم استحصال کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمیں ہے معلوم ہے کہ 5 اگست 2019 میں بھارت نے ایک طرفہ فیصلہ لیا اور نہ صرف اپنی آئین کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، اس کی جو 4تھا جنیوا کنونشن ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے اس کے منافی اقدامات اٹھائے. کشمیریوں کی اصل میں جو جدوجہد ہے وہ ہے آزادی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو یہ چند سفارشات ان نے دیے تھے، یا جو یہ آرٹیکل تھے 370 آرٹیکل اور 35A،
اس کے بعد جو بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں جو زمینی صورتحال ہے، یعنی وہاں پہ میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اس کو مائنارٹی میں چینج کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اور غیر ریاستی باشندے جو ہے ہندوستان سے لائے گئے اور ان کو ڈومسائل دیا گیا، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ہمارے لیے پاکستان کی سب جو پارٹیز ہے ایک جیسی ہے، لیکن قدرتی بات ہے جو کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ان کے لیے دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ جہاں تک اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ آج پی ٹی آئی والوں نے بھی یعنی ایک احتجاج رکھا ہے، تو 5 اگست کے حوالے سے دیکھیں جی، بھارت جو ہے وہ وہاں پہ قابض ہے، جبرن انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کی جو دہشت گرانہ جو وہاں پہ کاروائیاں ہے، چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہے، عدلیہ کی دہشت گردی ہے، اقتصادی دہشت گردی ہے، یا جو میڈیا دہشت گردی ہے، تو اس کو اگر ہم یہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دن یہ کال دی گئی ہے، تو بہتر ہوتا کہ یہ 5 اگست کو نہ دی جاتی، کسی اور دن دی جاتی، کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک شہر یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے متین صاحب، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اوکے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ایک لمحہ، ایک غلطی، سب کچھ ختم۔ کبھی سوچا آپ کی ایک لمحے کی غفلت آپ کی یا کسی اور کی پوری زندگی چھین سکتی ہے؟ پاکستان میں ہر سال تقریباً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ان میں سے 70% حادثات کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے: غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ۔ لاپرواہی کیا ہے؟ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا، تھکن یا نیند کی حالت میں گاڑی چلانا، تیز رفتار یا غیر ضروری اوورٹیکنگ، اپنے تجربے پر حد سے زیادہ خود اعتمادی۔ سال 2023 میں رپورٹ ہونے والے 9,700 سے زائد مہلک حادثات میں اکثر نوجوان ڈرائیور ملوث پائے گئے۔ یہ حادثے صرف جانیں نہیں لیتے، یہ ماں باپ کے خواب، بچوں کی ہنسی اور پورے خاندانوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سڑک پر آپ اکیلے نہیں ہوتے، ایک لمحے کی غفلت کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ ذمہ داری سے ڈرائیو کریں کیونکہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محفوظ ڈرائیونگ، محفوظ زندگی۔ یہ پبلک سروس میسج نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This message brought to you by TV Today. یہ زمین، یہ ہریالی، یہ بہتے چشمے گواہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا۔ ہر درخت، ہر قطرہ، ہر پھول اس رحمت کا عکس ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسی زمین پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے اسے بنجر اور بے آب و گیا بنا دیا۔ چشمے سوکھ گئے، ہریالی ماند پڑ گئی اور زمین کی سانس رک گئی۔ یہ زمین ہم سے سوال کر رہی ہے، کیا یہی تھا وعدہ؟ کیا یہی تھی شکر گزاری؟ ابھی وقت ہے، ذرا سوچئے۔ زمین کو سانس لینے دیں، ہریالی لوٹا دیں، ہماری پہچان خوشحال پاکستان۔ زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ 5 اگست، وہ دن جب کشمیر کی شناخت چھینی گئی، وہ دن جب ایک پوری وادی کو قید کر دیا گیا، نہ بولنے کی اجازت، نہ سانس لینے کی آزادی۔ برسوں بیت گئے لیکن ظلم کی رات آج بھی قائم ہے۔ بہادر کشمیری آج بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں، اپنی زمین، اپنی پہچان، اپنی غیرت اور اپنی آزادی کے لیے۔ ٹی وی ٹوڈے سلام پیش کرتا ہے کشمیری عوام کی قربانیوں کو اور یاد دلاتا ہے دنیا کو کہ کشمیر آج بھی زندہ ہے۔ مزاحمت کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے، کشمیر کی آواز۔ What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy and positivity. The will to adapt and form a new norm.
Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. नाजरीन होशियार रहिए, पाकिस्तान में फ्रॉड की एक नई लहर ने सर उठा लिया है। जालसाज खुद को पुलिस एहलकार या सरकारी अफसर जाहिर करके लोगों से कॉल्स के जरिए राबता कर रहे हैं। ये अफराद कॉल पर दावा करते हैं कि आपका बेटा या कोई करीबी रिश्तेदार उनकी तहवील में है और उसे छुड़वाने के लिए फौरी रकम भेजने का मुतालबा किया जाता है। याद रखिए, पुलिस या कोई सरकारी अदारा कभी फोन पर रकम का मुतालबा नहीं करता। ऐसी किसी भी कॉल पर घबराइए मत, फौरी तौर पर अपने अहले खाना से बराह रास्त राब्ता करें और ऐसी कॉल्स की इत्तला फौरी तौर पर 15 या करीबी पुलिस स्टेशन में दें। जिम्मेदार शहरी बने, अपने प्यारों को खबरदार करें, धोखे में मत आइए। ये पैगाम आपकी हिफाजत के लिए। दिस मैसेज ब्रॉट यू बाय टीवी टुडे। 5 अगस्त, वो दिन जब कश्मीर की शनाख्त छीनी गई, वो दिन जब एक पूरी वादी को कैद कर दिया गया, ना बोलने की इजाजत, ना सांस लेने की आज़ादी। बरसों बीत गए, लेकिन जुल्म की रात आज भी कायम है। बहादुर कश्मीरी आज भी सीना तान कर खड़े हैं, अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपनी गैरत और अपनी आज़ादी के लिए। टीवी टुडे सलाम पेश करता है कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों को और याद दिलाता है दुनिया को कि कश्मीर आज भी जिंदा है। मज़ाहमत के साथ टीवी टुडे, कश्मीर की आवाज़। बरसात का मौसम, रहमत भी आजमाइश भी। ये बारिश किसी के लिए खुशी, किसी के लिए मुसीबत। जब आसमान बिजली बरसाए, जमीन पर पानी का सैलाब उमड़ाए, तो याद रखें ये खूबसूरत मौसम जानलेवा भी हो सकता है। बिजली के खंभे, गीली जमीन, गिरते दरख्त, टूटते साइन बोर्ड, आपकी एक गलती जिंदगी का पछतावा बन सकती है। रुक जाएं, सोच लें, बारिश में गैर जरूरी बाहर न निकलें। पानी में छिपे बिजली के तार जान ले सकते हैं। बहते पानी को खेल न समझें, बच्चों को संभालें, खुद भी संभल जाएं। याद रखें, बारिश का मौसम एहतियात का मौसम है। जरा सी समझदारी आपकी जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, एहतियात जिंदगी है। मानसून के दौरान एहतियात करें, महफूज रहें। बचपन से आजाद हैं हम, ये नेमत कम नहीं। हर ख्वाब पर हमें मिली उड़ान की रोशनी। ना डर है, ना रोक है, बस उम्मीदों का जहां। हंसी हमारी पहचान है, ये वतन हमारी जान। यौम आजादी मुबारक। जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया वो कामयाब हुआ। शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। उन शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद हैं। हमारे शोहदा हमारा फख्र, आज हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। हर लम्हे की ताज़ा तरीन कहानी, हर सवाल का खरा जवाब। खबर वही जो हकीकत हो, बात वही जो सच्चाई पर मबनी हो। पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर से लेकर यूरोप के बाजारों तक, हम हैं आपकी आवाज। जब वक्त चीख रहा हो, सच दबाया जा रहा हो, आंधी हो या तूफान, सच की राह से हम नहीं हटते। लफ्जों से नहीं, हकीकत से बोलते हैं। हम बनेंगे आपकी ताकत, आपकी आवाज। लम्हा लम्हा सच की तलाश, हम हैं टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
جی ویلکم بیک. یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفقت اللہ چیمہ صاحب, خالد منصور آفریدی صاحب اور عبد المتین صاحب جو کہ رہنما ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی روٹس کیا ہیں, کہاں سے یہ مسئلہ جو ہے جنریٹ ہوا تھا؟ اس کی روٹ ہیں سکھوں کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی لڑائی سے, جو ستلج کے کنارے پہ لڑائی لڑی گئی. دس از 9 فیبروری 1846. اس میں سکھوں کو شکست ہوئی. شکست فاش اتنی ہوئی کہ ان کے اوپر انہوں نے شدید قسم کی شرائط پہ ان سے سرنڈر کروایا, اور ان شرائط میں کونور ہیرا انہوں نے ان سے لے لیا. جو دواب جلندر والا, یہ سارا دیٹ از ایسٹ آف جو ایسٹ آف ستلج ہے, وہ ٹوٹل ٹیریٹری لے لی. ریزیڈنٹ مقرر کیا لاہور میں, اور سکھوں کے اوپر انہوں نے ان کو 1.5 کروڑ روپے کا تاوان ڈالا. 1.5 کروڑ روپیہ ان دنوں اتنا قیمتی تھا کہ پورے کشمیر کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی. یہ ہوا ہے واقعہ 9 فروری کو وہاں پہ ستلج کے کنارے. اس کے بعد انہوں نے کیا معاہدہ لاہور میں, اور وہ لاہور کا معاہدہ ہے 9 مارچ, یعنی ایک مہینے کے اندر 9 مارچ میں انہوں نے معاہدہ کیا. اور وہ معاہدہ ہے کیا؟ اس معاہدے کا سگنیٹری کون ہے؟ وہ معاہدہ انہوں نے کیا انگریز ہارڈنگ صاحب جو تھے اس وقت وائس رائے, اور باقی جنرل ہو اور باقی لوگ, اور سکھوں کی طرف سے مہاراجہ دلیپ سنگھ وہ سگنیٹری ہے. اور مہاراجہ دلیپ سنگھ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 7 ایئرس. 7 سال کے بچے سے وہ معاہدہ ہوا ہے, جس سے انہوں نے کہا کہ سارا سب کچھ تم نے ہمارے حوالے کر دیا ہے. یہ ہے وہ معاہدہ جس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ واقعہ ہوا ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 9 فروری کا, اور پھر 9 مارچ کا, اور 16 مارچ کو, دیٹ از ود ان اے ویک, امرتسر میں انہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے گلاب سنگھ کو 5 لاکھ روپے کشمیریوں کو بیچ دیا. یہ لیگلٹی ہے, یہ قانون ہے. شرم آنی چاہیے ان کو, انگریزوں کو, جنہوں نے 7 سال کے بچے کے ساتھ معاہدہ کیا. ہاں جی, اس کی ریجنٹ تھی. ریجنٹ کون تھی؟ مہارانی جندہ, اس کی ماں. اور جندہ کون تھی؟ وہ اس کی وظیفہ خار تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اس کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے. اور یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, بنیادی طور پہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا ہے تو اس بنیاد پہ بنا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ریفرینڈم کرایا NWFP میں, پٹھانوں سے پوچھنے کے لیے تو پاکستان میں جانا کہ ہوا ریفرینڈم کہ نہیں ہوا, اور بھی ریفرینڈم ہوئے. کشمیریوں کے ساتھ کیوں ریفرینڈم نہیں ہوتا؟ کشمیریوں کو ان کو جو وہ بھیڑ بکریاں ہیں, 5 سال کے 7 سال کے بچے سے آپ نے معاہدہ کر دیا تو آپ اس کو قانون بنا رہے ہیں. یہ ان کی انفیکٹ, یہ میں کہتا ہوں انتہا ہے ظلم کی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ کشمیر وہ ایک ریاست تھی تو ریاست کے حکمران نے کہہ دیا, تو حیدرآباد ریاست نہیں تھی, جوناگڑھ مراودر ریاست نہیں تھی. یعنی انڈیا کے ٹوٹل بیانیے میں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. اور یہ کہ جی پاکستان کشمیریوں کو اکساتا ہے. 13 جولائی 1931 کو پاکستان نے ان کو کشمیریوں کو کہا تھا کہ آزادی دو. 21 بندے مارے گئے, ون آفٹر دی ادر. کون سی دنیا کی ایسی مثال ہے جو حریت کے لیے کو پیش کرتی ہے جتنی کشمیری کر رہے ہیں؟ تو کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف دوبارہ پھر سے آتے ہیں. عبد المتین صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا سٹیٹس ہے؟ خاص طور پہ جب انڈیا پاکستان وارفیئر ہوا تو اس کے نتیجے میں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مدعے کے اوپر بات ہوگی. انڈیا آف کورس بات نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, ہم اس کے اوپر بات کر دیں گے. لیکن ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر کشمیر کا تذکرہ کیا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5-3 ماہ ہونے والے ہیں
اور کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. کشمیر کے باقی جتنے بھی مدعے ہیں, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو, اس حوالے سے بھی بات نہیں ہو رہی. لیکن چونکہ آج یوم استحصال ہے تو ہم صرف کشمیر کے اوپر بات کریں گے. تو کشمیر کا اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلے والا ہی ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہوگی تو کس طرح سے ہوگی, کس کے کہنے پہ ہوگی؟ عبد المتین صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صحیح. خالد منصور صاحب, آپ ریسپونڈ کر سکتے ہیں میرے سوال کو. بنیادی حق ہے اور وہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہنا چاہتا ہے. تو یہ تو ان کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا. اصل میں جو انگریزوں نے یہاں پہ جو مس مینج کی چیزیں, خاص کر 1945 سے لے کے 1947 کے اوائل تک, یہ سارے اس کے ہی کارنامے. دیکھیں, جب وہ ایک فارمولہ بن گیا کہ جہاں پہ کانگریس کی حکومت ہے تو وہاں پہ ہندوستان بنے گا جن ریاستوں میں, اور جن ریاستوں میں مسلم لیگ کی حکومت ہے یعنی مسلمان زیادہ اکثریت میں ہوں گے تو وہ پاکستان بنے گا. تو پھر جو 567 راجواڑے تھے, بادشاہتے تھے, ریاستیں تھے جو کہ اٹونمس تھے, جس میں حیدرآباد بھی تھا, جوناگڑھ بھی تھا, ریاست جموں کشمیر بھی تھی, باولپور بھی تھا, مطلب 567. ان کو جو راجا تھے یا نواب تھے, ان کو ہول ڈسکریشن دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہے, اور مرضی بھی صرف 2 ملکوں کا دیا گیا کہ آپ یا پاکستان میں شامل ہوں یا ہندوستان میں. ایک آپ نے اتنے بڑے جمہور, جو جمہوریت کی نفی ہے کہ اتنے لوگ ہیں, ان کا ایک سربراہ کو آپ نے پورا اختیار دے دیا, چاہے آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہے ہندوستان کے ساتھ ہو. یہ فارمولہ ہی سراسر غلط تھا. چاہیے تو یا کہ ہر ریاست میں اگر راجواڑے بھی تھے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے, وہاں 2 پارٹی سسٹم نہیں تھا, تو کم از کم ریفرینڈم کراتے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا, اور یہ ہر ریاست میں ہونی چاہیے تھی ریفرینڈم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راجا ہے, ایک نواب ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ جس ریاست کو کسی بھی ملک کے ساتھ کر, اور اس کو, اور تیسرا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آٹونمس اگر کوئی رہنا چاہے, اگر کوئی آزاد ریاست رہنا چاہتا ہے, وہ صدیوں سے آزاد ریاست ہے, تو اس کو آزاد رہنے دیں. یہ دیکھیں آئرلینڈ میں جا کے, اسکاٹ لینڈ میں جا کے ابھی دیکھ کے ریفرنڈم ہوئے ہیں انگریزوں سے آزادی کے, ان کو تو کسی نے غدار نہیں قرار دے دیا, ان کو تو وہاں پہ ریفرنڈم ہوا. الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انگلینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اصل میں انگریز اپنے لیے تو صحیح قوانین بناتے ہیں, دوسروں کے لیے وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ مخلوق ہی نہیں سمجھتے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, پارٹیشن نے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا, اور خاص طور پہ جو ایکسیشن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا, اس کے بعد اس ایشو کی کیا حیثیت رہی, کیا معاملہ رہا؟ ان دونوں چیزوں نے کشمیر کے ایشو کو ایگریویٹ کیا, بڑھایا؟ ایک بنیادی گزارش کہ جب جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی وہ صوبے پاکستان کا حصہ انہوں نے نہیں بنائے, ان دا سینس کہ سہروردی چیف منسٹر تھے بنگال کے 1946 میں, مسلم لیگ کی حکومت تھی بنگال کے اوپر, اور سہروردی بنگال کو پارٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے. ہندوؤں نے کہا کہ وہ مسلمان اکثریت میں نہیں رہنا چاہتے, اس لیے پارٹیشن کر دیا انہوں نے, غلط کیا. اب جو پارٹیشن نے جو کچھ کیا ہے کشمیر کے ایشو کے ساتھ, تو اس کی مثال گرداسپور ہے. گرداسپور مسلم میجورٹی کا ضلع تھا, اور جو یونٹ منیمم یونٹ تھا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ ڈسٹرکٹ تھا. گرداسپور کی 4 ڈسٹرکٹ تھیں. اٹ از گرداسپور, پٹھان کوٹ, بٹالہ اور شکر گڑھ. یہاں پہ رول تبدیل کر دیا کہ شکر گڑھ کی تحصیل کو الگ کر کے پاکستان کے ساتھ باقی 3 تحصیلیں انڈیا کو دے دی. کیوں دے دی؟ وہ راستہ تھا کشمیر کو جانے کا. تو یہ بنیاد ہے. اور کشمیر کو کیوں گیا؟ بیکاز ریڈ کلف از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اس نے جب نقشہ دیا ماؤنٹ بیٹن کو, تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ریموو دیٹ سیلینٹ. سیلینٹ کیا؟ جو راوی کے دائیں سر طرف جو حصہ پاکستان کو دیا وہ انڈیا کو دے دو. دس واٹ دے ڈیڈ. اینڈ ہو واز ریڈ کلف؟ ریڈ کلف کو سرویئر تھا, لائر تھا. ہی ڈڈ ناٹ نو ABC. اور کتنا عرصہ یہاں پہ رہا؟ آئی تھنک 5 weeks or so.
اس میں ادھر لائن کھینچی ادھر لائن کھینچی کھینچ کے جا کے وہاں پہ چلا گیا. یہ ہے بنیاد. اور جیسے بھائی نے کہا کہ یہ اتنے ظلم کیے ہیں انگریزوں نے, ان کی ٹوٹل جو اس میں جو کشمیر ایشو از ون آف دیم, اور اتنا یہ ناسور چھوڑ گئے ہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے. اور جتنے یہ ظلم ہو رہے ہیں کشمیر کے اوپر, ان کا گناہ ان کے اوپر ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ صحیح. کشمیر میں ہندوؤں نے اپنے آپ کو کالونیل پاور بنا لیا ہے کہ جو انگریز یہاں سے کالونیل پاور چھوڑ کے چلے گئے, اس کے شوز میں آ کے ہندو بیٹھ گیا, یہ انڈین آ کے بیٹھ گئے. او خدا کے بندے, تم کالونیل پاور کیسے ہو کین یو کالونائز کشمیریز؟ باقی سارا سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اپنی منشا کے مطابق, لوگوں کی منشا کے مطابق ادھر جا, کشمیری نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ اور یہ جو کالونائزیشن ہوئی ہے یہ ابھی تک جاری ہے. لاسٹ جو کالونائزیشن کی مثال تھی دیٹ واز ان ساؤتھ افریقہ. انہوں نے, اور وہ ساؤتھ افریقنز نے جیتا, اور یہی کام یہاں پہ کشمیر میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری جیتے ہیں, بیکاز کشمیری رائٹ ہیں, کشمیری صحیح کہتے ہیں. ٹھیک. عبد المتین صاحب, اس کانفلکٹ کا ریزولوشن کیا ہے؟ کیونکہ جب انڈیا پاکستان وارفیئر شروع ہوا تو ایک طرح سے امید بندھی, جس طرح سے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کے اندر کشمیر کا ذکر کیا کہ اب کشمیر کا مدعا پھر سے لائم لائٹ میں آئے گا, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انڈیا نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر اس کا تذکرہ نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ مذاکرات بھی نہیں شروع ہو سکے, تو اب کشمیر تو لگتا ہے کہ پھر تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. جب کبھی مذاکرات ہوں گے, انڈیا کی یہی کوشش ہوگی کہ کم از کم کشمیر کا اس کے اندر ذکر نہ آئے. تو پھر کشمیر کس طرح سے اپنی آزادی کی طرف بڑھے گا, یا ان کی جو جد و جہد ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہوگی؟ آپ اس کا کیا الٹیمیٹلی ریزولوشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کشمیروں کا تعلق ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کشمیر جو ایک کنفلکٹ ہے وہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے حوالے سے 18 قراردادیں پاس ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس آئی ہے, تو اس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ یعنی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اس کا بالکل سمپل ایک حل ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ دے. آپ دیکھ لیجئے, یہ مسئلہ اگر اقوام متحدہ میں کوئی لے کے گیا, کون گیا؟ خود بھارت کیے گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے وعدے کیے ہیں, جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو. اقوام متحدہ دہلی اور سری نگر کا لال چوک کے حوالے سے گواہ ہے. یہاں پہ اس نے اس وعدے کو بہت دفعہ دہرایا ہے. تو بھارت کیا چاہتا ہے؟ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیروں کی یہ جو جائز جدوجہد ہے اس کو میں طاقت کے بل بوتے پہ دباؤں, اس کو میں بلیک لاز کے بل بوتے پہ دباؤں, اس کو میں یعنی 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کر کے میں یعنی ان کی تحریک کو ختم کر سکوں. تو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا شیخ صاحب, تو وہ تو ہمیں قید رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. لیکن جو ہمارا جذبہ ہے, جو ہمارا نعرہ ہے, وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگر سڑکوں پر تار کور کے بجائے سونا اور چاندی بھی بچھا دے, پھر بھی ہم اپنے ٹھیک ہے. خالد منصور صاحب, یہ کا چینج آف گورنمنٹ انڈیا کے اندر, اس سے کوئی جو ایٹراسٹیز ہے کشمیریوں کے اوپر, اس میں کمی آ سکتی ہے کہ مودی بدل جائے, یا پھر کانگریس بھی آتی ہے تو ان کے ساتھ یہی رویہ ہوگا اس کا بھی؟ نہیں, یہ تو خیر ان کی ریاست کی پالیسی ہے, اس میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی چینج نہیں ہوگی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ریاست جموں کشمیر ہے, جو کہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا, یہ اس کے 5 بڑے حصے ہیں. 2 حصے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے, اور جو 3 حصے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, وہ ہے جموں, کشمیر ویلی اور لداخ. اب 75 سالوں میں ہندوستان نے وہاں پہ اتنی کولونائزیشن کر دی ہے کہ جو لداخ کو انہوں نے علیحدہ کر کے یونین ٹریٹری بنا دیا. اب لداخ میں جو ڈیموگرافک آپ دیکھیں گے تو کرگل میں جا کے اسماعیلی اشنی ہے, اور لی میں جا کے بدھ مت کے لوگ ہیں. تو اگر وہاں استصواب رائے لداخ میں ہوگی تو وہ تو مشکل ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ تو بدھسٹ لوگ ہیں نا, وہ تو ہندوؤں کے زیادہ قریب ہے. رہ جاتا ہے جموں کشمیر. اب یقین مانیے جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی لوک سبھا کے اور ان کے جو صوبائی اسمبلی کے, تو جو جموں کا جو ریجن ہے جہاں پہ تقریباً 60 سے 70% ہندو ہیں, انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دیا, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کلین سویپ کیا. ان کے الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوں گے, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافیکلی ہندو 60-70% ہے. جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ کشمیر ویلی کے اندر ہے,
اب کشمیر ویلی میں بھی دیکھا جائے نا تو مسلمان تو بٹے ہوئے ہیں نا. فاروق عبداللہ ایک علیحدہ لائن ٹوک کر رہا ہے, مفتی محبوبی علیحدہ لائن ٹوک, حریت میں بھی دیکھیں وہ بھی آپس میں تقسیم ہے سارے. گیلانی صاحب کی علیحدہ لائن ہے, پرو پاکستان ہے, باقی جو شبیر شاہ وغیرہ ہیں وہ علیحدہ لائن ہے, وہ انڈیپینڈنس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کشمیر کا مسئلہ ذرا اب بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا. یہ اگر شروع میں ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ٹھیک ہے منصور صاحب. بریگیڈیئر صاحب, اب آپ کو کس طرف یہ مسئلہ جاتا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ انڈیا بضد ہے, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پاکستان اپنی سفارتیں کوششیں کرتا ہے, جو ظاہر ہے کہ جب تک ان کے اوپر ظلم بند نہیں ہوتے تو وہ کیسے رنگ لا سکتی ہیں. تو پھر کوئی تھرڈ پارٹ جیسے امریکہ, یونائٹڈ نیشنز, کوئی اور ملک جو ہے وہ بیچ میں پڑے اور اس مدعے کو حل کروائے, جو کہ درینہ مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ بہت دیگر گوں ہے. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ, جو گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ جو کہتے ہیں, یہ ٹوٹل جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریسٹ کرتا ہے ٹریٹی آف امرتسر کے اوپر. ٹوٹل انڈیا کا جو ٹوٹل سٹانس ہے, ٹریٹی آف امرتسر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹریٹی آف امرتسر میں گلاب سنگھ کو جو بیچا گیا, وہ بیچا گیا تھا علاقہ بٹوین راوی اینڈ انڈس, میننگ دیر بائی دی ایسٹرن بینک آف انڈس. گلگت تو ہے ہی نارتھ آف انڈس, اکراس انڈس کیسے وہ اس کو آپ بیچ میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیٹ از فالس. یہ ان کا کلیم گلگت بلتستان کے اوپر از فالس. اب ریالٹی جو آپ نے مجھ سے پوچھا سوال, تو میں آپ کو اپنی گزارش بتا سکتا ہوں. میرا ایمان ہے خدا کے اوپر, اور خدا کہتا ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ کے اوپر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. ایک جگہ پہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کا بھیجا باہر نکال دیتا ہے. سچ نے قائم رہنا ہوتا ہے, جھوٹ نے ختم ہونا ہوتا ہے. انڈین سٹانس جھوٹ ہے اور کشمیری سچ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی. ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر انڈیا کا. آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے بات کی. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.